ہے۔ اب جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کافر، چونکہ آپ بہادر تھے، آپ کا سامنا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، جیسے ہی آپ جنگ کا ماحول ٹھنڈا ہوا اور اپنے گھوڑے کو موڑتے ہوئے واپس چلے تو کسی ظالم نے آپ کے گھوڑے کی ٹانگ پر سب سے پہلے جو ہے تیر مارا، اور اس کے بعد جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تیر مارا، اور اس کے بعد تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ اتنے میں حضرت امیر حمزہ گھوڑے سے نیچے اترے اور ان ظالموں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا، اور پھر حضرت حمزہ کو شہید ہی نہیں کیا بلکہ جناب سیدنا امیر حمزہ کے جسم کو مسلح کیا گیا، آپ کی آنکھوں کو نکالا گیا، آپ کے ہونٹوں کو کاٹا گیا، آپ کے کلیجے کو نکالا گیا۔ اب یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کے جنہیں سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں سے کفار کے بڑے بڑے سردار مرے تھے۔ اب انہوں نے یہ انداز اپنایا کہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو بھی نکال دیا، آپ کے ہونٹوں کو بھی کاٹ دیا شہید ہونے کے بعد، اور اس کے بعد زبان کو بھی نکال دیا، اور پھر بالآخر آپ کے سینے کو جو ہے چیرا گیا اور سینے کے اندر سے آپ کے کلیجے کو نکالا گیا۔ اتنی تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دی گئی، صرف اسلام کے نام پر، صرف دین کے نام پر۔ اب جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اب حضور اتنا روئے، حضور کو اتنی تکلیف ہوئی کہ کسی اور کے جانے پر اتنی تکلیف کبھی نہ ہوئی جتنی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب سیدنا امیر حمزہ کے جانے پر ہوئی۔ اب یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور سامنے سے حضرت صفیہ، حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ تشریف لا رہی ہیں۔ حضور نے فوراً حضرت زبیر بن عوام کو کہا کہ جاؤ انہیں منع کرو کہ وہ اپنے بھائی کی لاشیں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ صرف شہید نہیں کیا تھا بلکہ پورے جسم کا مسئلہ کر دیا گیا، پورے جسم کے اعضاء نکال دیے گئے۔ کہا کہ یہ بہن نہیں دیکھ سکے گی۔ جناب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ آپ وہاں نہ آئیں، حضور نے منع فرما دیا ہے۔ جناب سیدنا صفیہ نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو دیکھ لیا ہے؟ کیا حضور نے دیکھ لیا ہے؟ جناب سیدنا زبیر بن عوام نے کہا جی ہاں حضور نے دیکھ لیا ہے۔ کہا کہ مجھ سے زیادہ حضور حضرت حمزہ سے پیار کیا کرتے تھے، مجھ سے زیادہ حضرت حمزہ سے حضور پیار کرتے تھے، اگر حضور نے اس غم کو برداشت کر لیا ہے تو میں بھی کر لوں گی۔ اب اسلام کے اوپر اتنی غربت کا عالم تھا کہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے جناب سیدہ صفیہ وہاں آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ کو دیکھا، اور اس کے بعد اب کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ اب 70 شہداء جو غزوہ احد میں شہید کیے گئے، اب دفنانے کے لیے کفن نہیں ہے، کسی کو کس بہانے کس طریقے سے جو ہے دفن کر دیا گیا۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ کے کفن کا کپڑا نہیں ہے۔ حضرت صفیہ نے اپنا دوپٹہ دیا، کہا کہ یہ میرا دوپٹہ ہے اور انہیں اس دوپٹے کے اندر جو ہے دفنا دیں۔ اب جب وہ دوپٹہ آپ کے جسم پر ڈالا گیا، اگر سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اب یہ اسلام کا عالم تھا کہ غربت اتنی ہے کہ کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں مل رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب اٹھایا، اور آسمان کی جانب اٹھانے کے بعد فوراً آپ نے کہا کہ جناب سیدنا امیر حمزہ کے سر کو ڈھانپ لو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو، اور یہ رب کا حکم ہے، اور فوراً ہی قبر میں اتار کر قبر کو بند کر دو، اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنائے گا، اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنائے گا۔ کہ اب اسلام کے لیے قربانیاں تو لوگوں نے دی ہیں لیکن کفن کے لیے کپڑا نہیں مل رہا، حضور نے فرمایا فوراً دفنا دو۔ اب اس کے بعد جناب سیدنا امیر حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ 70 مرتبہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ حضور نے پڑھا، اور جیسے ہی ایک جنازہ آتا جناب سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ وہی موجود ہے، ایک جنازہ آتا حضور نماز جنازہ پڑھتے اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ون بائی ون،
ایک ایک کر کے ایک ایک جنازہ لایا گیا، لیکن حضور نے فرمایا حمزہ کا جنازہ یہی رہنے دو، انہیں نہیں اٹھانا۔ 70 مرتبہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ اپنے رب کے حضور دعا کی، تو قربان جائیں تو پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جن کا جنازہ بھی 70 مرتبہ پڑھا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اللہ نے یہ مقام بھی عطا کر دیا ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص جناب سیدنا امیر حمزہ کا نام لے کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وجہ کیا؟ کہ یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ چچا ہیں جنہوں نے اسلام پر سب کچھ قربان کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے ہر وقت میدان میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ 70 مرتبہ حضور نے جناب سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا۔ اب یہاں پر جو بات سمجھانے والی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، اسلحہ بھی موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کے ساتھ اتنے مخلص ہیں۔ آج مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے بعد 57 اسلامی ملک ہیں، ان کے حکمران ہیں، ان کی فوجیں ہیں، ان کے سپہ سالار ہیں، لیکن فلسطین کو جانے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ جناب